ہو کسی کے لیے تو I'm sorry, but whatever is on Thank record, you, Ji. Thank these you, are the sir. facts. Thank Thank you very much. Senator Faisal Javed, please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. سب سے پہلے تو دعا گو ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کرونا وائرس کی وجہ سے اور کسی بھی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. اور جو لوگ کرونا وائرس یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین. اجلاس بلایا گیا اپوزیشن کی ریکویسٹ پر، ان کے کہنے پہ، اور ابھی تک منتظر ہیں سارے پاکستانی جو گھروں میں ہیں، بیشتر ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں، تقاریر سن رہے ہیں، منتظر ہیں ابھی تک کہ اس اجلاس میں کرونا پر بھی بحث ہو جائے. دیگر تمام امور پر تو تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، کرونا پر بھی گفتگو تھوڑی بہت کچھ اراکین پارلیمنٹ نے کی ہے، لیکن کچھ ٹھوس اس پہ تجاویز سامنے نہیں آئی ہیں. پروز اینڈ کونز آف لاک ڈاؤن، ایک تھاٹ فل ڈبیٹ جو ہے اس میں ہمیں دیکھنے کو ابھی تک سننے کو نہیں ملی. تو اجلاس بلانے کا جو مقصد ہے، جو پرپز ہے، وہ فیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن امید یہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے، کہ یہ جو نشست ختم ہوگی سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی بھی، تو ہم یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائیں اور کچھ حکومت کو تجاویز جو ہے وہ دے کے جائیں. امید یہی ہے. ایک ٹیکنیکل اپروچ ہے اور ایک باتوں کی اپروچ ہے. ٹیکنیکل اپروچ یہ ہے کہ آپ پریکٹیکلی کچھ کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، اور دوسری ہے کہ صرف آپ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور تقاریر کر رہے ہیں. باتیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں. اس وقت میں جب اپرچونٹی ملے گورنمنٹ کو برا بھلا کہنے کا، تو سارے ہی اس میں لیڈ لیں گے، سارے ہی اپنے دل کی بھڑاس نکالیں گے. لیکن جب پریکٹیکل بات کی ہوتی ہے گفتگو، جب پریکٹیکل کام کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پہ ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم سامنے نہیں آتے. ہم نے دیکھا وفاقی حکومت نے پہلے دن سے مفصل ٹیکنیکل بریفنگ کا اہتمام رکھا، بریفنگز دیں ڈیلی بیسس پہ. وزراء نے آ کے کرونا کے حوالے سے جو میجرز لیے، جو اقدامات کیے، مختلف ڈپارٹمنٹس نے آ کے اپنے اپنے محکمے کے حوالے سے، اپنی اپنی ڈیلیوریبلز کے حوالے سے، اپنی اپنی پریکٹیکل اپروچ کے حوالے سے تقریباً ہر روز آ کے قوم کو آگاہ کیا. اور پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اس کو فرنٹ سے لیڈ کیا، اور انہوں نے خود آ کر قوم کو ایک ایک چیز کے اوپر ٹیکنیکل بریفنگ دی کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا میجرز لے رہے ہیں، ایک طرف کرونا کے حوالے سے اور دوسری طرف جو کرونا کے بعد جو ہماری ڈیولپنگ کنٹریز کا جو بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے غربت، اس حوالے سے کیا کیا میجرز. تو دونوں حوالوں سے قوم کو آگاہ بھی رکھتے رہے اور پریکٹیکل کاموں کے اوپر بریفنگ بھی دیتے رہے. لیکن جب ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں اور صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت یہ وہ دور تھا، یہ وہ زمانہ تھا، یہ وہ ٹائم تھا کہ جو پارٹیز ظاہر ہے اس پر کریڈٹ لیتی رہی ہیں 18ویں ترمیم پہ، جو لے کے آئی تھی 18ویں ترمیم، اور ہمیشہ اس پہ کریڈٹ بھی لیتی رہی ہیں، ظاہر ہے لینا بھی چاہیے، انہوں نے ہی لائی ہے. لیکن یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اس پہ زیادہ سے زیادہ آپ بتاتے کہ کیا 18ویں ترمیم سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صوبائی خود مختاری سے آپ پریکٹیکل کام آپ نے کیا کیا کیے ہیں. اس کے اوپر ہم نے دیکھا، ہمیں پنجاب کی وزیر صحت تو بہت ایکٹیو نظر آئیں، یاسمین راشد صاحبہ. ہمیں خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور جگڑا صاحب تو بہت ایکٹیو نظر آئے. ہمیں وفاق کے جو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں صحت کے اوپر،
وہ بھی ایکٹیو ہمیں نظر آئے، لیکن یہاں پہ کئی ساتھیوں کو، کئی لوگوں کو جو کہ اس فیلڈ میں ہیں، عوام میں ہیں، جو سیاست میں ہیں، انہیں بھی گوگل کرنا پڑا ایک صوبے کے وزیر صحت کا نام کسی کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو پریکٹیکل اپروچ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ٹویٹر پہ بیٹھ کے آرام سے جو اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر سکتے ہیں، واو لاک ڈاؤن، لیٹس ڈو لاک ڈاؤن، بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں، آپ E7 میں رہتے ہیں، آپ کے لیے لاک ڈاؤن سے بہتر آپشن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لاک ڈاؤن از فن، از کول، اٹس ریئلی انجوائبل، لیٹس ہیو اٹ۔ یہ سٹیٹمنٹس تو بہت اچھی لگیں گی، لیکن اورنگی، کیماڑی، لانڈی، لیاقت آباد، لیاری، مچھر کالونی، پٹھان گوٹ، افغان بستی، پہلوان بستی، سوراب گوٹ، ان کے حالات بھی ذرا جا کے ہمیں چیک کرنے ہوگے کہ وہاں پہ لوگ لاک ڈاؤن کیسے، ایک ایک گھر میں کتنے کتنے لوگ ایک ایک کمرے میں گزارا کرنے پہ مجبور ہیں۔ تو ایسے ملکوں میں آپ ٹیکنیکل بحث ضرور کریں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہماری زیادہ آبادی غربت میں ہے، اور جو غربت میں نہیں تھے لوگ، وہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو اکانومی کے اوپر آیا ہے، جو روزگار کے اوپر ان کو نقصان ہوا ہے، جو دیہڑی دار طبقہ ہے، محنت کش طبقہ ہے، مزدور ہے، ریڑھی والا ہے، چھوٹا دکاندار ہے، چھابڑی والا ہے، وہ جو کہ گزارا کر رہا تھا، جو کہ انتہائی غریب نہیں تھا، وہ بھی آج غربت کا شکار ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں یہ کہہ دینا کہ جی عمران خان لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہا، تو عمران خان لاک ڈاؤن جو ہے وہ کیسے کریں کہ آپ دنیا کے مختلف ملکوں کی مثالیں بھی اپنے سامنے ابھی ہمارے کئی سینیٹرز نے شیئر بھی کی ہیں۔ اٹلی کی 30,000 لوگ وہاں پر ان کا وہ جہاں بحق ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، لیکن وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی جا رہی ہے۔ 4 مئی سے انہوں نے کی ہے۔ اسپین میں 26,000 لوگ جو ہیں وہ جہاں بحق ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے، گزارا نہیں ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے علاوہ۔ یو کے کے بھی 32,000 لوگ جو ہیں وہاں پہ جہاں بحق ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی نرمی ہے۔ انڈیا میں بھی ہونے جا رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہونی جا رہی ہے۔ یہ تو اٹلی، اسپین، یو کے، یورپ، باقی ممالک کے تو بڑے امیر لوگ ہیں، ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، ریسورسز ہیں۔ ہم جیسے ملک جہاں پہ آپ کے سامنے حالات کہ یہ کرونا تو خیر یہاں پہ پہلے سے ہے، پاکستان میں کرونا ابھی نہیں آیا۔ پاکستان میں آپ کو تاریخ اگر آپ صحیح طرح سے سٹڈی کریں تو پاکستان میں کرونا بہت پہلے ہی آ چکا تھا۔ یہاں جو کرپشن کا کرونا ہے، جس سے کتنے بچے بھوک سے مر گئے ہیں، وہ جو مرنے والا ہے اس کی ماں سے پوچھیں کہ وہ بچہ جو بھوک سے مرا ہے اس کے حصے کے جو پیسے تھے، اس کے حصے کی جو روٹی تھی، اس کے حصے کا جو پیٹ پلنا تھا، وہ پیسہ کہاں گیا؟ کیا لندن میں فلیٹس نہیں بنے؟ کیا سرے محل نہیں بنے؟ کتنی ماؤں کی گودیں غربت سے اجڑ گئیں اس کرپشن کے کرونے کی وجہ سے؟ کتنے بچے جو ہیں غذائی قلت سے جو ہیں وہ مر گئے ہیں؟ کتنے بچے سندھ میں کتوں کے کاٹنے کی وجہ سے مر گئے ہیں؟ تو یہ جو کرونا ہے، کرپشن کا کرونا، اس نے جتنی بھوک پلائی، تو ایسے ملکوں میں جہاں پر غربت زیادہ ہو، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ ہو ہی نہ، وہاں پہ آپ یہ بہت ہی اچھی لاک ڈاؤن کر دیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے۔ ہمیں خیال رکھنا ہوگا غریب کا، ہمیں خیال رکھنا ہوگا مسکین کا، ہمیں خیال رکھنا ہوگا ہماری جو زیادہ آبادی ہے غربت میں ان کا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا ہے کہ اسے مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا ہے اسے مارا ہے بھوک نے۔ حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مرا ہے، حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مرا ہے۔ چیئرمین صاحب، ٹیکنیکل اپروچ ہمیں اپنانی ہوگی۔ ہمیں یہاں پہ باتیں صرف کچھ میجرز لے کے کام کر کے ہم جتنی مرضی ہے لمبی تقریریں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی مرضی ہے لمبی پریس کانفرنس کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماسک پہن لیں فیصل صاحب۔ لیکن یہ کہہ دینا
کہ گھنٹوں پہ آ کے ہم اپنی پریس کانفرنس کرنی اور وفاق پہ چیزیں ڈال دینا, تو وہ خود مختاری انجوائے کریں, وہ 18th امینڈمنٹ انجوائے کریں. اگر اس میں کوئی پرابلمز ہیں تو اس پہ ڈبیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور ظاہر کنسنسس سے ہی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہوگا, جائزہ لینا ہوگا کہ جب سے یہ آئی ہے ترمیم تب سے صوبوں کو کیا فائدہ ہوا, وفاق کو کیا فائدہ ہوا, خاص طور پہ عوام کو کیا فائدہ ہوا, اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں پر بات ہو رہی تھی کرونا کی اور کرپشن کی, جو کرپشن کا جو کرونا ہے اس حوالے سے, تو وہ آج کل بڑی یہاں پہ بات ہوئی آرتھرول کی, آرتھرول ڈرامے کی. دیکھیں ہمارے ملک میں جو کانٹینٹ بنتا رہا ہے, پہلے جب ہم جب ایک ہی چینل تھا پی ٹی وی, اس وقت جو آتے تھے ڈرامے, تو ہر ڈرامہ جو ہے یا پروگرام جو ہے وہ کچھ سکھا کے جاتا تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, کرپشن بری چیز ہے, چوری بری چیز ہے, جھوٹ بولنا بری چیز ہے, رشوت سفارش یہ بری چیزیں. تو بچوں کی تربیت ہوتی تھی. ٹیلی ویژن جو ہے, بابر اعوان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا بہت تجربہ ہے کانٹینٹ مینجمنٹ کے اوپر. ٹیلی ویژن اصل میں آپ کو آپ کے گھر کا ایک فیملی ممبر بن گیا تھا اور سکھا کے جاتا تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہم اس کانٹینٹ سے بہت دور ہٹ کے ہم نے یہاں پہ فورن کانٹینٹ کی بھرمار کی, ہندوستان کی فلمیں, ہندوستان کے گانے ہمارے ریڈیو چینلز پہ, ہماری ٹیلی ویژن سکرین کی زینت بنے. اس وقت کسی نے اعتراض نہیں کیا. آج جب عمران خان صاحب نے یہ آئیڈیا دیا کہ اسلامی تاریخ پہ کتنا زبردست کام کئی ملکوں نے کیا ہے, اسلامی دنیا کے وہ ہیروز جو ہیں ان کو جس طرح سے پریزنٹ کیا ہے, دکھایا ہے, جس اعلیٰ معیار کی پروڈکشن ہوئی ہے, تو کیوں نہ, کیونکہ اب ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ کتاب پڑھنے کا کلچر جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, جو انفارچونیٹ بات ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہت سی نئی چیزوں نے جگہ لے لی ہے, ٹولز بن گئے ہیں وے آف کمیونیکیٹنگ. اس میں ڈیجیٹل میڈیا, موبائل فون اور ٹیلی ویژن, فلم, یہ موسیقی, یہ چیزیں ٹولز بن گئے ہیں کہ آپ نالج ٹرانسفر کرتے ہیں, لوگوں کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. تو اب جو کتاب کی جگہ انہوں نے لے لی ہے, آسانی سے لوگوں کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو ہماری اسلامی دنیا کی جو تاریخ ہے اس پہ بے پناہ کام ہوا ہے. پاکستان کو بھی کام کرنا چاہیے, پاکستان نے بھی کام کیا ہے, تھوڑا پرانا کام ہے لیکن کام ہوا ضرور ہے. لیکن وہ دوبارہ سے چلانا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سپیڈ آف مارکیٹ جو ہے, اور ویسے بھی ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے, ہمیں نیا کام کرنا ہوگا. لیکن جن ملکوں نے بھی کیا ہوا ہے وہ کام ہمیں دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اسلامی دنیا کو کے بارے میں جان سکیں, اپنے اسلامک ورلڈ کے ہیروز میں جان سکیں. یہاں پہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں جن کے بارے میں شہزاد اکبر صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی. انہوں نے وہ بات کہتے ہیں کہ جی مجھے آفر ہوئی تھی کل, یہ نہ کہہ دیں کل کہ انہیں آرتھرول کے سیریل میں بھی آفر ہوئی تھی آرتھرول کا رول ادا کرنے کے لیے. تو جو کانٹینٹ مینجمنٹ ہے اس کا خاص طور پہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا, بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر مذاق بنائیں چیزوں کا. ہمیں اپنے بچوں کو, آنے والی نسلوں کو اسلامی دنیا سے انہیں انسپریشن لینی چاہیے. اور ہمارے کئی پروڈیوسرز ہیں جو اس کے بعد بہت زیادہ وہ انسپائر ہوئے ہیں اور وہ بھی اس پہ کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. صلاح الدین ایوبی پہ, باقی جو تاریخ میں بڑے بڑے اسلامی دنیا کی تاریخ میں نام گزرے ہیں ان پہ پاکستان بھی اب کام کرے گا, اور پاکستان بھی اس پہ ڈرامے اور فلمیں جو ہیں وہ ضرور بنائیں گے. بات یہ ہے جی, میں اپنی بات ختم کروں گا. یہاں پہ ہر طرح کی بات ہوئی تھی, اور لیکن یہ ایک چیز جو ہمیں یہاں پہ ضروری میں سمجھتا ہوں جاتے جاتے آپ سے بات کروں کہ ہم نے ٹیلی ویژن سکرینز پر جہاں پہ ہم یہ آرتھرول دیکھ رہے ہیں لوگ, اچھا ہے, اس سے اسلام بھی سیکھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے, اس میں بہت سی چیزیں ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اسلام کے بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے, سیکھنا بھی چاہیے. وہیں پہ ہم نیوز چینلز پہ ایک فوٹیج دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دن سے, اور وہ ہے عید کی شاپنگ کے حوالے سے لوگوں کی. یہاں پہ جہاں حکومت, دیگر پولیٹیکل پارٹیز
باقی لوگ باتیں کرتے ہیں وہاں عوام کو خود بھی احساس کرنا چاہیے. جہاں گورنمنٹ احساس کرتی ہے, اقدامات لیتی ہے, وہاں پہ لوگوں کو بھی کیئرفل ہونا چاہیے, کیئرلیس نہیں ہونا چاہیے, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. عید کی شاپنگ ضروری نہیں ہے, عید کی شاپنگ ضروری نہیں ہے. اس غریب ماں سے پوچھیں, غریب ماں اپنے بچوں کو بڑے پیار سے یوں مناتی ہے کہ پھر منا لیں گے عید, کپڑے, عید تو ہر سال آتی ہے. تو وہ غریب لوگوں کی فکر کریں, اپنی فکر مت کریں. جو لوگ کر سکتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں کہ گھر لوٹ کے روئیں گے ماں باپ اکیلے میں, مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں. تو ان لوگوں کا سوچیں جو کہ جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک رش بنا ہوا ہے, لوگ بڑے بڑے برانڈز کی جو دکانیں ہیں, بابر اعوان صاحب, بڑے بڑے برانڈز کی جو دکانیں ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں کہ برانڈز واہ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں. تو ان سے التجا ہے کہ خاص طور پہ خیال رکھیں. جی میں آخر میں جی پریکٹیکل چیزوں کی جو بات کر رہا تھا, وفاقی حکومت نے تاریخ کا سب سے بڑا پیکج, ریلیف پیکج دیا ہے جی 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے, فی خاندان 12,000 روپے. یہ تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے. سندھ کے لیے جو وفاق کی طرف سے پیکج گیا ہے اسی میں سے وہ 23,64,000 خاندانوں کے لیے پیکج ہے. اس کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ بے روزگار ہوئے ہیں ان سب کے لیے 12,000 روپے یہ پیکج دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں 3 ماہ کے لیے حکومت نے ان کے بجلی کے بل دینے کی ذمہ داری لی ہے کہ ان کے بجلی کے بل حکومت دے گی. یہ 80% جو ہیں کمرشل اور انڈسٹریل جو بجلی میٹرز ہیں ان کو فائدہ ہوگا. 35 لاکھ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے بجلی کے بل وہ حکومت خود دے گی. 75,000 جو ہیں سندھ کے یونٹس اس میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پاکستان نے, حکومت پاکستان نے صرف ایک ماہ میں جو آئل پرائسز ہیں, فیول پرائسز ہیں, ان میں ریکارڈ کمی کی ہے. پیٹرول میں 30 روپے کمی ایک مہینے میں, ڈیزل میں 42 روپے کمی ایک مہینے میں, تیل میں 45 روپے کمی ایک مہینے میں. جہاں پیٹرول اس وقت 81 روپے کا ہے جبکہ ہندوستان میں 153 روپے کا ہے. خطے میں سب سے کم پاکستان میں قیمت ہے بر صغیر میں. ڈیزل جو ہے یہاں 80 روپے کا ہے جبکہ ہندوستان میں جو ہے 126 روپے کا ہے. آج اگر آپ دنیا کے اخباروں کو پڑھیں اور ان کی سٹڈی کریں تو دنیا جو ہے پاکستان کے ان انیشیٹوز کو سراہ رہا ہے, تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. یہ جو ریلیف پیکج یا پاکستان نے احساس پروگرام ہے, جو سوشل ویلفیئر کے جتنے بھی منصوبے ہیں پاکستان کے, دنیا کے لیے مثال بن رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو دنیا کے لیے مثال بن رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے یہ جو تھینک یو سینیٹر صاحب, پلیز وائنڈ اپ کریں. جی آدھے گھنٹے کی تقریر ہوئی ہے, میں تو بہت چھوٹی سی تقریر کر رہا ہوں. اور بہت اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں نا آپ جامع بات کرتے ہیں, چھوٹی بات تو جلدی کریں. جی جی میں ایک اور چیز سے دنیا جو ہے وہ پاکستان سے کی جو کیس سٹڈی ہے پوری دنیا کو بتائی جا رہی ہے وہ ہے انوائرمنٹ کے اوپر. پہلے ہم نے دیکھا بلین ٹری سونامی جو خیبر پختونخوا میں تھا, پوری دنیا نے اس کی پذیرائی کی اور جو ہم نے 3.5 لاکھ ہیکٹر زمین کو کنورٹ کرنا تھا ہریالی میں, ہم نے 6 لاکھ سے زیادہ کی اور 1 ارب سے زیادہ درخت لگائے. تو پوری دنیا میں وہ کیس سٹڈی بتائی جاتی ہے کس طرح. اب جو ہے اس کرونا وائرس میں بھی یہ جو 10 بلین ٹری پروجیکٹ ہے عمران خان صاحب کا پورے پاکستان میں, جو 5 سال میں 10 ارب درخت لگائے جائیں گے, اس سے جو روزگار پیدا ہوا ہے اس کی کیس سٹڈی ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی تعریف کی ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ کس طرح سے پاکستان جو ہے گرین جابز جو ہے وہ کریٹ کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے آخر میں سر جی پلیز نو کراس ٹاک سینیٹر صاحبان, جی کنکلوڈ کریں جی پلیز. جی میں سر آخر میں بس اپنی بات اب ختم کروں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتحاد ضرور ہونا چاہیے, تنقید اپوزیشن کا کام ہے, جہاں حکومت غلط جائے نشاندہی کریں, لیکن جہاں ٹھیک جائے اس کا ساتھ دیں اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف آئیں. یہ چھوئی موئی اپوزیشن نہ کریں, اس سے لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا.
लोगों ने क्यों अर्तुरुल देखना शुरू कर दिया और टॉक शोज देखने, हमें टॉक शोज पे देखना लोगों ने बंद कर दिया? बिकॉज वो देखते हैं सारा वक्त लड़ाई होती है, असेंबली में इधर लड़ाई होती है, तकरीर। ये आप टेक्निकल अप्रोच अपनाएं, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं, तो यकीन करें अपोजिशन जो है उसकी जो भी राय है, गवर्नमेंट तैयार है। हम सबको इत्तेहाद करना है, मुत्तहद होना है। Thank you, पूरी दुनिया को ये मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान की एंटायर पॉलिटिकल क्लास जो है एक पेज पे है, और जब हम इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इसलिए आपकी जो कुछ लीडरशिप है, जो करप्शन की वजह से मजबूर हैं, उनके नारे लगाना अब आप छोड़ दें। आज